بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیو، آج مجھے جماعت کی حفاظت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جماعت ہے تو وہ باقی رہے، تو اس کے لیے مسلسل ایک محنت ہے، اور محنت یہ ہے کہ جماعت کی حفاظت کرنا ہے۔ جماعت جیسی کہ بنی تھی پہلے دن، اس کو اسی طرح رکھنا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دینی۔ دیکھیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کس چیز سے حفاظت کریں گے؟ کہ اس میں کبھی کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے، اس سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور کس چیز سے حفاظت؟ میں نے عرض کیا کہ وہ حفاظت اس چیز سے ہے کہ اس میں کبھی کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو باقی رکھنا ہے اگر، تو اس کو بالکل تازہ رکھنا پڑے گا۔ آپ نے سنا ہوگا فضائل قرآن میں یہ حدیث حضرت شیخ نے نقل کی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس پہ کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، کبھی کوئی پرانا پن نہیں ہوگا، کبھی یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ تو چنانچہ میں نے عرض کیا کہ فارمولہ کیا ہے باقی رکھنے کا، وہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا۔ تو تبلیغی جماعت کو بھی اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی جماعت ہے جس پہ تمام مسلمانان دنیا کا جو ہے اتفاق ہے، اور سب کا اجماع ہے اس پر کہ یہ ایک مفید جماعت ہے۔ مفید جماعت مطلب جس شکل میں اس کو ترتیب دیا گیا تھا اس شکل میں، تو اس کا جو فکر ہے وہ تو پورے دین کا ہے، لیکن محنت 5 باتوں پہ کرنی ہے۔ ایمان بنانے کی محنت، سب سے پہلی محنت ایمان بنانے کی محنت۔ ایمان کا کلمہ صحیح ہو، اور پھر ایمان شہادت کا درجہ حاصل کرے۔ دوسرا کلمہ شہادت کہلاتا ہے نا، تو ہم گواہی دینے والے بنے، اللہ کی موجودگی کی گواہی دینے والے بنے، اللہ کے ہونے کی گواہی دینے والے بنے۔ آیا العلوم میں ایک حدیث لکھی ہے جس میں اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے کافی ہیں فرشتے اور علماء، اللہ کی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں فرشتے اور علماء۔ تو کلمہ شہادت، ایمان کا کلمہ طیبہ، اور پھر اس سے بڑھ کر کلمہ شہادت بنے،
صحابہ نا شاہد بنے تھے اللہ کے رسول کے شاہد، اللہ کے شاہد. تو ہم بھی ایمان میں استحضار کے مقام کو حاصل کریں اور احسان کے مقام کو حاصل کریں، درجہ احسان تک اپنے ایمان کو لے جائیں اور اللہ کے شاہد بنیں. اسی طرح نماز پر محنت. نماز ہماری معراج بن جائے اور نماز ہماری خشوع خضوع والی بن جائے اور نماز ہماری احسان کے ساتھ ادا ہونے والی ہو. کیفیت احسان میں نماز ادا ہو رہی ہے، جس کو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ والی نماز ہماری بنے. علم ہمارا سنے سنائی باتوں پر نہ ہو بلکہ حقیقی علم تک رسائی حاصل کریں، صحیح علم تک رسائی حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن سے دین کو سمجھیں، اللہ کا علم حاصل کریں. کار رسالت اور سلسلہ رسالت جو ہے، سلسلہ رسالت کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے. تو قرآن سے جڑیں. اب ذکر ہے نا، قرآن کریم ہے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن والا علم، اللہ والا علم. اور اس کے لیے تسبیحات کا اہتمام بھی ہے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی ہے. اسی طرح حقوق اللہ کے بعد جو اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ ہر رشتے کا حق ہمیں جاننا چاہیے اور پھر درجہ بدرجہ ہم سارے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں لوگوں کے اس سے واقفیت ہو. اور اخلاص کے بغیر کسی دین کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اخلاص کے لیے 5واں نمبر ہے یہ، اس کو محنت کا میدان بنائے. ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ سے اس کا بدلہ چاہیں. ہمارا ہر علم اللہ کی رضا کا سبب ہو. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ شعور کی فہم کی محنت تھی یہ کہ ہم یہ چند باتوں کا شعور اور فہم ہم نے حاصل کر لیا. 5 باتیں جس کو میں نے بیان کیا. اور چھٹی بات جو ہے وہ فطری ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لیے نفع بخش جانتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھی اس کے لیے کہے، ترغیب دے اس کی، اور اپنے ماتحتوں کو اور جہاں تک دے سکتا ہے اس کی ترغیب دے. تو یہ 6واں نمبر ہے. اس میں چونکہ ہم جماعت سے جڑ رہے ہیں تو جماعت کی ترتیب کے ساتھ ہم مقامی محنت سے جڑیں. یہ سادہ سا کام ہے. رہی آپ کی خواہشیں، تمنائیں، بھائی دھاڑی والے ہوں، ٹوپی والے ہوں، یہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن ان سب کو بیان کرنے کے چکر میں اصل مقصد کو فوت نہ ہونے دیں. اصل مقصد کو بیان کریں. انشاءاللہ ایمان کی کیفیت بنے گی نا، نماز کی حقیقت معلوم ہوگی، ایمان کی کیفیت حاصل ہوگی، صحیح علم تک رسائی ہوگی، اللہ کے ساتھ جڑیں گے، اکرام کے ساتھ چلیں گے اور اخلاص والے بنیں گے. باقی سب چیزیں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور وہ جو ہے نا، دیکھو وہ تو اگر امت مانتی تو سب جانتے ہیں. تو آپ جس کے اوپر زور لگا رہے ہیں اس کو امت اپنی ضرورت نہیں سمجھتی ہے، ورنہ تو اس کو رکھتی، وہ سب کام کرتی جس کے لیے آپ زور لگا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ بھی ہمارا مقصد ہے، وہ بھی ضروری ہے. میں اس کی ضرورت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ بات کو سمجھیں. ہم اپنی فکروں کو نا خالص کریں. جتنا کہا جا رہا ہے بس اتنا کریں نا. اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 نمبر کے باہر نہیں بولنا ہے. دعائیں کریں لوگوں کے لیے. اور اصل چیز تو نا دیکھو، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ وہ ہماری شکل صورتیں نہیں دیکھتا، وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے.
تو میں اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں بھائی کہ ساری توجہ جو ہے نا وہ انہی چیزوں یہ چیزیں ساری توجہ کو کھا گئی ہیں، اور اس نے ہمیں جس بے راہ روی پہ ڈال دیا ہے وہ راستہ صرف جہالت کی طرف جاتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ سے ہونے کو بولو، یہ بھائی صحیح، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جملے بظاہر صحیح نظر آتے ہیں، ان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کا سچا طالب علم بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔